اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ الزبتھ دوم کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے پورے برطانیہ کو کنٹرول کر کے رکھا اور کس طرح سے سارے یورپ کے ممالک ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ طویل ترین حکمرانی کا سورج غروب ہو گیا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم 96 سال کی عمر میں چل بسیں۔ ایک اندازے کے مطابق برطانیہ کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والی 96 سالہ ملکہ برطانیہ گزشتہ اکتوبر سے صحت کے مسائل سے دوچار تھیں۔ انہیں چلنے اور کھڑے ہونے میں مشکلات درپیش تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کے بچے پہلے سے ہی ان کے پاس پہنچ چکے تھے، جن میں ولی عہد 73 سالہ شہزادہ چارلس، 72 سالہ شہزادی اینی، 72 سالہ شہزادہ اینڈریورڈ اور 58 سالہ شہزادے ایڈورڈ شامل تھے۔ ان کے ہمراہ شہزادہ چارلس کے بڑے صاحبزادے شہزادہ ولیم، ان کے چھوٹے بیٹے شہزادی ہیری اور ان کی اہلیہ میگن بھی شامل تھی، جو شاہی زندگی کو ترک کر کے امریکہ جانے کے بعد غیر معمولی دورے پر برطانیہ آئے تھے۔ ان کے بڑے صاحبزادے 73 سالہ چارلس خود بخود متحدہ برطانیہ کے بادشاہ بن گئے، جو آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ سمیت دیگر 14 ریاستوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ رائل فیملی کی طرف سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بتایا گیا کہ ملکہ الزبتھ کا انتقال ہو گیا ہے۔ برطانوی ملکہ اور بادشاہ میں فی الحال بالمورول میں ہی رہیں گے اور کل لندن روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف برطانیہ نے ملکہ کے انتقال پر سوگ کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ میڈیا کے مطابق ملکہ کی تدفین لندن کے برج آپریشن کے منصوبے کے تحت سر انجام پائے گی۔ ملکہ کے تابوت کو شاہی ٹرین پر ریلوے اسٹیشن لندن منتقل کیا جائے گا اور پھر ریلوے اسٹیشن سے تابوت بکنگھم پیلس لایا جائے گا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات 10 روز بعد ادا کی جائیں گی اور ملکہ کی آخری رسومات کے وقت 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی اور پھر ملکہ کو کنگ جارج ششم میموریل چیپل ویڈوز میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات کے روز قومی تعطیل ہوگی۔ ملکہ کو سپرد خاک کیے جانے کے دن لندن، اسٹاک بینک اور تمام اہم ادارے بند رہیں گے۔ اگر ہم ملکہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ملکہ الزبتھ دوم کا مکمل نام الزبتھ الیگزینڈرا میری تھا۔ وہ مملکت متحدہ کی ملکہ اور دولت مشترکہ کلمورو کی آئینی ملکہ ہیں۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئیں اور ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ 1947 میں ان کی شادی شہزادے فلپ کے ساتھ ہوئی، جس سے 4 بچے ہیں۔ جب ان کے والد بادشاہ جارج ششم کا 1952 میں انتقال ہوا، تب الزبتھ دولت مشترکہ کی صدر اور مملکت متحدہ کینیڈا، آسٹریا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، پاکستان اور سری لنکا کی حکمرانی کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا گیا۔ ان کی تاج پوشی سال 1953 میں ہوئی اور یہ اپنی طرح کی پہلی ایسی تاج پوشی تھی جو ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ 9 ستمبر 2015 کو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے سب سے لمبے دور حکومت کے ریکارڈ کو توڑ دیا اور برطانیہ پر سب سے زیادہ وقت تک حکومت کرنے والی ملکہ بن گئی۔ وہ پورے عالم میں سب سے عمر دراز حکمران اور سب سے لمبے وقت تک حکومت کرنے والی ملکہ تھی۔ 1936 میں جب الزبتھ کے والد پرنس البرٹ اپنے بھائی کے تحت چھوڑنے کے بعد بادشاہ بنے تو الزبتھ ان کی ولی عہد بن گئی۔ 2 جون 1953 کو ویسٹ منسٹر ایبے لندن میں تحت نشینی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ملکہ الزبتھ باقاعدہ طور پر مملکت متحدہ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، پاکستان اور سری لنکا کی حکمران بن گئیں۔ 6 فروری 1952 کو پاکستان کے بادشاہ جارج ششم کی موت کے بعد ان کی بیٹی شہزادی الزبتھ پاکستان کی نئی حکمران بن گئی۔ ملکہ الزبتھ کو پاکستان سمیت اپنے تمام علاقوں میں ملکہ قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان میں 8 فروری کو گورنر جنرل نے اعلان کیا کہ ملکہ معظمہ الزبتھ دوم
اب اپنے علاقوں اور ریاستوں کی ملکہ اور دولت مشترکہ کے سربراہ بن گئی ہیں۔ انہیں پاکستان میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مورخ اینڈریو میچی نے 1952 میں لکھا تھا کہ ملکہ الزبتھ برطانیہ کا تو چہرہ تھی ہی، ساتھ ہی وہ برابری سے پاکستان کا بھی چہرہ تھی۔ 1953 میں ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی کے دوران انہیں پاکستان کی ملکہ اور دولت مشترکہ کلمورو کا تاج پہنایا گیا۔ ملکہ نے تاج پوشی کے دوران یہ حلف لیا کہ وہ پاکستان کے عوام پر لوگوں کے متعلقہ قوانین اور رواج کے مطابق حکومت کریں گی۔ ملکہ کے تاج پوشی گاؤن پر ہر دولت مشترکہ کا ملک کے نشان سے کڑھائی کی گئی تھی۔ شاہی گاؤن میں پاکستان کے 3 نشانات نمایاں تھے: ہیرے اور سنہرے کرسٹل کے بنے گندم، چاندی اور سبز ریشم اور پٹسن سے بنا کپاس اور سبز ریشم اور سنہرے دھاگے سے بنا پٹسن۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے بھی اپنی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کے ساتھ لندن میں تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ تاج پوشی کے پریڈ میں پاکستانی فوجیوں اور جہازوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ 23 مارچ 1956 کو جمہوریہ آئین کو اپناتے ہوئے پاکستانی بادشاہت ختم کر دی گئی، تاہم پاکستان دولت مشترکہ کے ممالک میں ایک جمہوریہ بن گیا۔ ملکہ الزبتھ نے صدر مرزا کو ایک پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ملک کے قیام کے بعد سے اس ملک کی ترقی کو گہری دلچسپی کے ساتھ پیروی کی ہے۔ میرے لیے یہ جان کر بہت اطمینان کا باعث ہے کہ آپ کا ملک دولت مشترکہ میں رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان اور دولت مشترکہ کے دیگر ممالک ترقی کرتے رہیں گے اور ان کی باہمی رفاقت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ملکہ نے 1961 اور بعد میں 1967 میں پاکستان کی آزادی کی گولڈن جوبلی کے موقع پر پاکستان کا دورہ کیا، جس میں شہزادہ فلپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اگر ہم حادثاتی بادشاہت کی بات کریں تو برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے جارج ششم کے گھر 21 اپریل 1926 کو جنم لینے والی الزبتھ الیگزینڈرا شاہی خاندان کا حصہ تو ضرور تھیں، لیکن اس وقت کسی نے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ اپنے عہد جوانی ہی میں برطانیہ کے تحت پر براجمان ہو جائیں گی، لیکن ایک ڈرامائی تبدیلی نے یہ ممکن بنا دیا۔ الزبتھ کے والد جارج ششم سے پہلے ان کے بڑے بھائی ایڈورڈ ہشتم برطانیہ کے بادشاہ تھے، جو 20 جنوری سے 11 دسمبر 1936 تک اس منصب پر براجمان رہے۔ ایڈورڈ طلاق یافتہ امریکی خاتون ویلسن وارفیلڈا سمپسن کی محبت میں گرفتار تھیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ دنیا میں بادشاہ یا ملکہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ چرچ کے تحت شادی کا رشتہ پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے اور طلاق یافتہ افراد کا شریک حیات اگر زندہ ہو تو کسی اور سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ طلاق کے بعد ویلس کے والد شوہر چونکہ ابھی زندہ تھے تو اسی بنیاد پر چرچ بادشاہ کے ساتھ ان کی شادی کی مخالفت کر رہا تھا۔ شاہی خاندان اور چرچ آف انگلینڈ کی سخت مخالفت کے باوجود ایڈورڈ نے ویلس سے اپنی شادی کا ارادہ ترک نہیں کیا اور اپنی محبت پر تاج و تخت کو قربان کر دیا۔ ایڈورڈ کے اس فیصلے کے نتیجے میں اس کے چھوٹے بھائی اور الزبتھ کے والد جارج ششم کو برطانیہ کی بادشاہت ملی۔ یہ وہی بادشاہ جارج ہیں جنہیں ہکلاہٹ کی شکایت تھی اور اس پر قابو پانے کے لیے ان کی مستقل مزاجی سے کی گئی کوششوں کو 2010 میں ریلیز ہونے والی فلم کنگز اسپیچ میں دکھایا گیا ہے۔ جارج ششم کی موت کے بعد 1954 میں صرف 25 سال کی عمر میں الزبتھ ملکہ بنی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ اس معاملات پر چرچ کے موقف میں نرمی آئی اور 2018 میں شہزادہ ہیری کی طلاق یافتہ امریکی اداکارہ میگن مارکل سے شادی پر چرچ آف انگلینڈ معترض نہیں ہوا۔ یہ اتفاق ہی کا نتیجہ تھا کہ ان کے والد کے بڑے بھائی نے محبت کی خاطر تاج کو ٹھکرا دیا، جس کے بعد بادشاہت پہلے ان کے والد کو ملی اور پھر ملکہ الزبتھ کے حصے میں آئی۔ عام طور پر الزبتھ دوم کی تاج پوشی اور طویل ترین حکمرانی کو ان کے خاندان میں آنے والی اس ڈرامائی تبدیلی کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن برطانیہ کے شاہی خاندان کے مورخین کے مطابق ملکہ کے دادا جارج پنجم پہلے ہی اپنی عزیز پوتی کے تحت نشین ہونے کی پیشن گوئی کر چکے تھے۔ برطانوی مورخ اور سوانح نگار رابرٹ لیسی نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے لیے اپنے ایک طویل ترین مضمون میں لکھا کہ الزبتھ کے دادا انہیں پیار سے للی بٹ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ الزبتھ کی 30ویں سالگرہ پر اسی نام سے ان کی تصویر ٹائم میگزین کے سر ورق پر شائع ہوئی۔ 1929 سے الزبتھ کے دادا بادشاہ جارج پنجم جنہیں وہ گرینڈ پاپا انگلینڈ کہا کرتی تھی،
یہ پیش گوئی کر چکے تھے کہ ان کی عزیز پوتی برطانیہ پر حکمرانی کرے گی۔ رابرٹ لیسی کے مطابق بادشاہ جارج نے سب سے پہلے اپنے بیٹے اور شہزادی الزبتھ کے والد کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کا بڑا بھائی ایک دن بادشاہی چھوڑ دے گا۔ اس پیشن گوئی پر الزبتھ کی دادی اور والد نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں میں اسے ایک غیر منطقی بات قرار دیا، لیکن آنے والے وقت نے بوڑھے بادشاہ کی اس پیشن گوئی کو درست ثابت کر دیا۔ الزبتھ دائم اس دور میں ملکہ بنی جب برطانیہ 1946 میں ختم ہونے والی دوسری عالمی جنگ کے اثرات سے نکل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں کئی وزرائے اعظم، صدور، پوپ بدلتے دیکھے۔ سر جنگ اور پھر سوویت یونین کا انہدام بھی انہوں نے دیکھا، پھر 70 سالہ تاریخ بھی سوویت یونین کی انہوں نے دیکھی اور اس کا حصہ رہے۔ انہوں نے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی اور کورونا کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والی غیر معمولی حالات بھی دیکھے۔ ان 70 برسوں میں دنیا کی سیاست اور سماج میں کئی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی، لیکن وہ نہ صرف اپنے منصب پر برقرار رہیں بلکہ انہیں برطانیہ میں استحکام کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ماضی میں شاہی فرمانروا اپنی کسی خصوصیت کی بنا پر دیے گئے لقب کی وجہ سے بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً برطانیہ میں ولیم فاتح، الفریڈ اعظم وغیرہ شاہی مورخ ہیوگورو کا کہنا ہے کہ ملکہ الزبتھ کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے ثابت قدم کا لقب ذہن میں آتا ہے۔ مئی 2011 میں ملکہ 100 سال کے دوران آئرلینڈ کا دورہ کرنے والی پہلی برطانوی فرمانروا تھی۔ ان سے قبل 1911 میں بادشاہ جارج پنجم نے آئرلینڈ کی آزاد ریاست بننے سے ایک دہائی قبل وہاں کا دورہ کیا۔ ملکہ نے اپنے دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے مشکلات برداشت کرنے پر اظہار ہمدردی کیا۔ ان کے اس دورے کو دونوں اقوام کے درمیان مفاہمت کے لیے تاریخی قرار دے دیا گیا۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران برطانیہ کے شاہی خاندان کو ایک بار پھر 2 بڑے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 میں ملکہ کے پوتے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن امریکہ منتقل ہو گئے اور اپنی انٹرویو میں شاہی خاندان پر نسل پرستانہ رویے کا الزام عائد کیا۔ ہیری اور میگن 2020 میں شاہی ذمہ داریوں سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اسی برس ملکہ کے منجلے بیٹے شہزادہ اینڈروڈ پر جنسی ہراسگی کے الزام سامنے آئے۔ امریکہ کی ایک عدالت میں ان پر مقدمہ بھی چلا جس میں ایک خاتون نے الزام عائد کیا کہ شہزادہ ایڈورڈ نے انہیں اس وقت جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا جب اس خاتون کی عمر 17 برس تھی۔ رواں برس شہزادہ ایڈورڈ نے الزام عائد کرنے والی خاتون سے عدالت کے باہر مصالحت اختیار کر لی۔ اس مقدمے کی کارروائی شروع ہونے کے بعد شہزادہ ایڈورڈ سے فوجی اعزازات واپس لے لیے گئے تھے۔ اس فیصلے کو ان سے شاہی خاندان کے فاصلہ اختیار کرنے کا اشارہ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ملکہ الزبتھ دائم کے بارے میں اور ان کی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں اور کس طرح سے حادثاتی طور پر وہ برطانیہ کی ملکہ بن گئیں اور کس طرح سے ان کا خاندان موجودہ اور آنے والے وقت میں پورے برطانیہ پر قابض رہے گا، اور کس طرح سے وہ امریکہ، کس طرح سے نہ صرف وہ آسٹریلیا، برطانیہ وغیرہ کی ملکہ تھی بلکہ وہ پاکستان اور انڈیا کی بھی ملکہ انہیں قرار دیا گیا۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو ان کے موت کے بعد کے رسومات کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔